میں نے ایک دفعہ ویڈیو پہ فلسطین کا ایک جمعے کا خطبہ سن لیا، اور خدا کی قسم جمعے کے خطبے میں وہ پاکستانیوں کو دعائی دے رہے تھے کہ کوئی پاکستانیوں تک پیغام پہنچائے کہ ہماری مدد کرو آپ۔ ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گیا ہے، کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تمہارے پورے خاندان کو جنت ملے گی، بے فکر ہو جا دنیا میں، بس وہی کرو۔ کسی کو کوئی ویٹو نہیں ملا ہوا، ایک ایک کر کے سب چھری کے دھار کے نیچے سے گزریں گے۔ جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک وہی ہوگا جو اکیلے بندے کے ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ کسی بھی قوم نے دوسری قوم کو فتح کیا اس کو اس کے حصے الگ کر کے فتح کیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ کامن سینس کا تقاضا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم بھی ہوتے تو ایسے ہی کرتے کہ پہلے ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں کرو، اس کے بعد ایک ایک کر کے کھا جاؤ۔ بلکہ ہم نے تو ایسے ٹکڑے کیے ہیں کہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں نا، تو جتنے بھی گھر والے ہیں نا، خاندان ہیں جتنے، اتنے ہی ملک بنا دیے ہم نے۔ ہر خاندان اپنی اپنی سوچ رہا ہے، بس وہ پھر گاڑیاں ہی نکلیں گی، پھر بڑی بڑی لینڈ کروزر نکلیں گی، ادھر سے تو ٹینک نہیں نکلنے والے گھروں سے۔ ایک وقت تھا جب گھروں سے بھی ٹینک نکلتے تھے، ایک بندہ باہر آتا تھا تو لگتا تھا جرنیل باہر نکلا ہے۔ یہ مسلمانوں پہ ہی ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اور اسے مسلمانوں پہ نہیں ٹائم تھا، یہ گوروں میں بھی یہ ٹائم گزرا ہے۔ جب تک قوم کی سوچتے رہے ہیں تو بچہ اٹھ کے آیا کرسیڈ کرنے کے لیے عیسائیوں کا۔ جب قوم کی سوچتا ہے نا تو پھر اسی طرح کرتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی سوچیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے صحابی جو تھے نا وہ بے چین زندگیاں گزارتے رہے، دنیا کے فاتح تھے مگر روتے ہوئے سوتے تھے، ہر ملک ان کے پیروں کے نیچے تھا مگر سائی رات رو رہے ہوتے تھے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس بات کے خوش ہیں، کیا نشہ کیا ہم نے، خوشی کس بات کی؟ ہمیں 15,000 روپے کی پروموشن ملتی ہے نوکری پہ، ایسا خوش ہوتے جیسے کہ حضرت عثمان کو جب نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی تھی نا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، وہ خوشی عثمان کو نہیں ہوتی جو یہاں پہ محمد عثمان کو میاں والی میں ہو جاتی ہے کہ آج 15,000 کی پروموشن مل گئی ہے مجھے، میرا باس خوش ہے۔ مطلب یہ اگر حالات ہوں گے قوم کے تو پھر ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، ایسے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ مجھے تو کبھی بھی غلط کو غلط تو مانے نا، تب کہیں جا کے اٹھیں گے ہم، صحیح کو صحیح مانے، غلط کو غلط مانے۔ ہمیں پتہ نہیں کون جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھ گیا ہے، کہیں سے کوئی خواب میں کوئی آپ کو کوئی زیارت ہوئی ہے اور کوئی بزرگ نے آ کے آپ کو ٹکٹ دیا کہ یہ لو تمہارے پورے خاندان کو جنت ملے گی، بے فکر ہو جا دنیا میں، بس وہی کرو۔ ہم سے بہتر تو خدا کی قسم وہ قادیانی ہے، قادیانی بھی اپنی قوم کا سوچتے ہیں، ہم اتنے بے شرم ہیں۔ مطلب وہ ایک جھوٹے نبی کے اندر وہ متحد ہو گئے ہیں، اتنی لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے نبی کے نیچے نہیں متحد ہو رہے۔ کامن سینس کی بات ہے وہ جھوٹے نبی کے نیچے متحد ہونے والی قوم ہے، اور ہم سچے نبی کو چھوڑ کے الگ الگ ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ تو ہوگا، پھر آپ کا سوال روز بھی پوچھا جائے تو روز بھی اس کی یاد دہانی کرا جائے، پھر بھی کام ہے۔ مرے ہوئے لوگ نہیں اٹھتے، سوئے ہوئے لوگ اٹھتے ہیں۔ تو جب دعا ہی کریں کہ ہمارے بچے نہ مرے ہوئے پیدا ہوں، کیونکہ ہم تو مرے ہوئے پیدا ہوئے۔